پہلے ریاست پھر سیاست، ماضی میں جھانکنے اور رونے دھونے کے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ملک کا مقدر بدلنا ہے، قوم کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے، اپنی شکست دیکھتے ہوئے عالمی سطح پر اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی گئیں، جانے والے ہمارے لیے جال بچھا کر گئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے، کوئی نئی شرط نہ رکھی گئی تو معاہدہ ہو جائے گا، ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر عوام کی خوشحالی ہماری ترجیح، ریلیف کے اقدامات جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم کا لیگی سینیٹر سے خطاب۔ سڑکوں کے کنارے تجاوزات کی بھرمار ہو گئی، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ کیا یہ تھا نیا پاکستان؟ مری ایکسپریس وے کی مرمت کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جائیں، وزیر اعظم کی این ایچ اے کو ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، زلزلے میں بھاری جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی یقین دہانی۔ پاکستان سے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ بھی بھجوا دی گئی، کمبل، ضروری ادویات اور دیگر اشیاء شامل۔ وزیر اعظم سے کی الیکٹرک کے وفد کی ملاقات، نیپرا سے متعلق حل طلب مسائل پر بریفنگ، شہباز شریف کی شاہد خاقان نواسی کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر گوادر جائیں گے، وزیر اعظم کی زیر صدارت گوادر میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا، ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، وزیر اعظم کی قبائلی مائدین کے ساتھ ملاقات بھی شیڈیول۔ حکومت کا بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ، اگلے 3 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 7 روپے 91 پیسے تک اضافے کا امکان، فی یونٹ ٹیرف 24 روپے 82 پیسے ہو جائے گا، 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ مسلسل چڑھائی کے بعد پسپائی انٹربینک میں ڈالر کی قدر 4 روپے 70 پیسے گر گئی، 207 روپے 23 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی 4 روپے سستی، 209 روپے میں ٹریڈ۔ سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، انڈیکس 228 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 42,716 پر بند۔ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی، ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 73 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کمی، 14 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کی زر مبادلہ ذخائر میں بھی 74 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز کی کمی۔ پی ٹی آئی حکومت ملک کو تباہی کی دھانے پر چھوڑ کر گئی، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، تاریخی بجٹ میں غریب پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، صرف امیروں پر ٹیکس لگایا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت ہو گئی، چینی کنسورشیم سے بھی رقم کالیہ پرسوں موصول ہو جائے گی، مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس۔ پی ٹی آئی قیمتوں میں اضافے کا معاہدہ کر کے مکر گئی، معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پروگرام کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، ہم آئی ایم ایف سے پیچھے کیوں ہٹیں، یہ بچوں کا کھیل تو نہیں، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات جاری، سابق حکمران جو حالات چھوڑ کر گئے ان میں بہترین بجٹ دیا، وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کا سینٹ میں اظہار خیال۔ شہباز شریف آئی ایم ایف کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق تیل 150 روپے لیٹر، بجلی کا یونٹ 8 روپے سستا تھا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں معیشت سالانہ 6% کی شرح سے ترقی کر رہی تھی، کوئی بھی بیانیہ قوم کے کٹہرے میں کھڑے کرداروں کی ساکھ واپس نہیں لا سکتا، پتلی تماشا لپیٹ کر ملک کو شفاف انتخابات کی طرف لے جایا جائے، وزیر اعظم کے خطاب پر اسد عمر کا رد عمل۔
بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار، ریلیف کہیں نظر نہیں آتا، پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ حکومت اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے عوام کو گمراہ کر رہی ہے، کسی اور کا کوئی قصور نہیں، ان کو اپنی ہی بے وقوفیوں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا ہے۔ شوکت ترین آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس۔ سر ایسے نہیں ہو سکتا، پلیز سر۔ جی منسٹر آف اسٹیٹ پلیز، سر آپ سے ایگریمنٹ ہو چکی ہے سر۔ منسٹر آف اسٹیٹ پلیز۔ کوورم کی نشاندہی کے باوجود اجلاس جاری کیوں رکھا، اپوزیشن کا سینٹ میں احتجاج، عائشہ غوث پاشا کی تقریر کے دوران شور شرابہ، چیمن کا گھیراؤ، ایوان سے واک آؤٹ۔ حکومت کی پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے سہولت کی پیشکش، سابق صدر کو پاکستان آنا چاہیے، آخر قانون کا سامنا کریں، وزیر قانون کی میڈیا سے گفتگو۔ پچھلے دور میں ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوئے، ڈیل چاہے IMF سے ہو یا کسی خود مختار ملک کے ساتھ، معاہدہ عمرانی یا شہباز کا نہیں، ملک کا ہوتا ہے۔ سرکولر ڈیٹ دگنا کرنے والے ہم سے 2 ماہ کا حساب مانگ رہے ہیں، اعظم نذیر ڈر۔ ڈس انفارمیشن موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستان نے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اقدامات کیے، مسئلے کی روک تھام کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا گروپ آف فرینڈز کے اجلاس سے ورچوئل خطاب، مؤثر لاہ عمل پر زور۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے داخلی امور سے متعلق عرضہ سرائی، کینیڈین ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، شدید برہمی کا اظہار، احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ عوامی سہولت کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، 11 ٹول پلازے ختم کرنے کا فیصلہ، کابینہ نے منظوری دے دی، گندم ریلیز کی پالیسی میں بھی توسیع، پولیس کے لیے آپریشنل گاڑیاں خریدنے کے فیصلے کی بھی توثیق۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا مسودہ منظور کر لیا، میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی تعداد 11 سے کم کر کے 9 کر دی گئی، میونسپل کارپوریشن 16 سے بڑھ کر 17 ہو جائیں گی، میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 234 ہو جائے گی۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، انتخابی مہم کا آج آخری روز، 14 اضلاع میں پولنگ اتوار کو شیڈیول، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر مقامات پر کانٹے کے مقابلے متوقع، 1,14,74,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ معاشی استحکام کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن، ہماری حکومتیں باہر سے ڈکٹیشن لینے پر شرمندگی کے بجائے فخر محسوس کرتی ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، وقت آ گیا ہے کہ اسلامی معاشی نظام کو اپنا لیا جائے۔ سراج الحق۔ لاہور ایئرپورٹ پر قومی ایئر لائن کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، طیارے کی ہنگامی لینڈنگ، انجن ناکارہ ہو گیا، PIA حکام کی تصدیق، 2 ہفتے میں لاہور ایئرپورٹ پر 4 سے زائد طیارے برڈ ہٹ کا شکار ہوئے۔ اور ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں فضائیہ میڈیکل کالج کا پہلا کانوکیشن، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی شرکت، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم۔